رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے, ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے, اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوگا. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمن جنت میں بیٹھے, اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا, پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچ, عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرات, جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the Sahabi who had the amama of Nabi alayhi salam. He is the man who is going to enter many years after Sahabis. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں, قابیل نے قتل کر دیا اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کریں, مگر حشر کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے, تو وہاں پہ تو کتوں کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی, ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے. 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. Every sane man and every wise man نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اسے میرے ہاتھ بائے رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل جائے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے رفع دین جو کرتے ہیں ہم, ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ کا ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ہم کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از اے بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی, اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی یا سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی, سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہیں تو تکلیف آئے گی. نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ غریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں, نہیں جی نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ کیسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ تو آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے. سو it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you will find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمن بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے.
So I hope everybody is clear کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا، مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ویری profound statements ماشاء اللہ. And I would like to end this session on a few advices. اور وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں؟ کہتے 7 دینار پڑے ہیں. انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو. اور پھر بے ہوش ہو جاتے اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I was busy in your taking care of yourself. میں اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے میں چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو. میں نے کہا عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا. سو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہ امام الانبیاء ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا، اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں، اور لوگوں کو اگر یہاں رکھے نا تو اس لیے دے تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکیورٹی ہے، ایک دن کا کھانا ہے، مطلب اتنے کہ تمہاری کمر سیدھی رہے، اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو، تمہارے جیسے ایسے ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں. اور ہم لوگ بس سمیٹنے کے چکروں میں اور کل کے چکر میں دیکھیں سبحان اللہ. عمر بن عبد العزیز پوچھا گیا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے اپنے اولاد کے لیے، کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال کے چھوڑ کے جاؤں نا اور یہ نیک نہ ہو تو یہ ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا، لیکن اگر میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اور ایک متقی اولاد چھوڑ کے جاؤں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. اللہ اکبر. پھر آپ کو پتا بل گیٹس نے بل گیٹس نے یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا. ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا، نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ. اللہ دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام. یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں. اور وہ لاجک کہہ دیتا ہے کہ یہ دین کا کام کریں، ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا. حالانکہ پیسہ اور لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا، آپ اسی کا کچھ لگاؤ، آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی اللہ کو رضا کرنا، اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا. نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو، کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا، کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا، انہوں نے اس میں سے دیا، کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ. ایک شخص تھے جو کہ بلینئر اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کماتے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ، تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق علیک، تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کہہ رہے ہیں، بلال کو حالانکہ غریب صحابی ہے، کہ یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا، تو لوگوں پہ خرچ کر اور مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے رکھے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں جب یہ 2 لاکھ نا 4 لاکھ ہو جائیں گے نا پھر اس میں سے میں 50,000 نکال دوں گا. جب یہ 4 8 ہو جائے گا نا 8 10 ہو جائیں گے پھر نکال